اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اگر تم مومن ہو، مسلمان ہو، ایمان والے ہو، تو یہ ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے۔ لیکن سب سے بڑی بات ایمان والے، اس کا مطلب یہ دھوکہ دیا جائے گا تو ایمان والوں کو، پریشان کیا جائے گا تو ایمان والوں کو، پیسا جائے گا تو ایمان والوں کو۔ آج بھی دنیا میں آپ دیکھ رہے ہیں دھوکہ ہی دھوکہ ہوتا ہے، فراڈ ہی فراڈ ہے۔ ابھی جیسے ایک میں مثال دیتا ہوں، بار بار امریکہ جو ہے وہ ایران سے ٹیبل ٹاک کر رہا ہے، اب دوبارہ ٹیبل ٹاک شروع ہو رہی ہے۔ آپ ذرا تھوڑا سا تاریخ پر نظر ڈالیں، ہمیشہ مسلمانوں کو دھوکہ دیا جاتا ہے۔ پچھلی زیادہ تاریخ میں نہیں جاتا، جب غزہ پر بمباری ہوتی، اچھی طرح غزہ والوں کو مار دیا جاتا، پھر ٹیبل ٹاک آ جاتی بیچ میں، ٹیبل ٹاک کے بعد پھر دوبارہ مار دیا جاتا، پھر ٹیبل ٹاک آ جاتی بیچ میں، پھر حملہ کر دیا جاتا، پھر ٹیبل ٹاک آ جاتی۔ اچھا اسے بھی چھوڑے چلے، ایران کے ساتھ یہ چوتھی ٹیبل ٹاک ہو گیا۔ پہلی ٹیبل ٹاک ہوئی تھی جب ایران نے تھوڑا سا دھمکیاں لگائی تھی کہ میں جو ہے ایٹم بم بنانے لگا ہوں، میں دھماکہ کرنے لگا ہوں، یورینیم افسردگی میں آگے نکلنے لگا ہوں، تو ٹیبل ٹاک آ گئی۔ اس ٹیبل ٹاک کے فوراً بعد ایران کے لیڈرشپ آرمی چیف کو مار دیا گیا تھا بمباری کر کے، ٹیبل ٹاک کے فوراً بعد۔ پھر ٹیبل ٹاک ہوئی تو ٹیبل ٹاک کے بعد پھر ایران پہ حملہ کیا گیا، بمباری کی گئی، ان کی لیڈرشپ کو اڑا دیا گیا۔ یہ ٹیبل ٹاک کے بعد کی باتیں۔ پھر جب شپ کو اڑایا تو ایران نے پھر تھوڑا سا جب کچھ کرنے کی کوشش کی تو ٹیبل ٹاک آ گئی۔ جیسے وہ ٹیبل ٹاک آئی تو ٹیبل ٹاک کے بعد اس ٹیبل ٹاک پہ معاملے طے کرتے ہی پوری خامنائی کی پوری لیڈرشپ اڑا دی، یعنی اتنا بڑا نقصان کر دیا ایران کا جو تاریخ میں اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا۔ پھر ان کو غصہ آیا، پھر ظاہر بات ہے انہوں نے قدم اٹھائے، کہ پہلے ہی قدم اٹھا لیتے تو اتنے سارے لیڈر نہ مرتے، اتنا نقصان نہ ہوتا۔ تو اب جا کے انہوں نے ایسا عمل دکھایا کہ اتنے مسائل، اتنے جدید ڈرون ایران نے امریکہ کے اڈوں پر، گلف کنٹریز میں، اور اس کے علاوہ اسرائیل کے 11 شہروں کو تباہ کر دیا ایران نے۔ جب امریکہ نے دیکھا، اسرائیل نے دیکھا کہ اتنا مارا تو پھر ٹیبل ٹاک کی بھیک مانگنے لگے۔ ٹیبل ٹاک کی بھیک مانگی، اور بھیک مانگتے ہی دیکھیں جو پہلا دور پاکستان میں ہوا اسلام آباد میں پچھلے ہفتے، میں نے آپ کو پہلے ہی کہا تھا اس کا رزلٹ کوئی نہیں نکلے گا، یہ کامیاب نہیں ہوتی ٹیبل ٹاک، سوال ہی پیدا نہیں، وہ نہیں ہوئی کامیاب۔ اور اس ٹیبل ٹاک جب ہو رہی تھی، ٹیبل ٹاک کے دوران جو ہے وہ امریکہ اپنے کمانڈوز، بحری جہاز، یہ ساری چیزیں لے آیا تھا اور ایران کی سمندری حدود میں داخل ہو گیا تھا۔ تو اسی وقت ٹیبل ٹاک کے دوران ایران کو پیغام دیا گیا، جب ٹیبل ٹاک کرنے والوں کو، وزیر خارجہ اسپیکر کو ان کے، تو اس نے کہا کہ ان سے کو فوراً واپس لے جاؤ، یہی ٹیبل ٹاک ختم کر دیں گے، یہی تمہارے سارے شپ اڑا دیں گے ہم۔ تو پھر یہ واپس بھاگے۔ مطلب کہنے کا یہ کہ مسلمانوں کو دھوکہ ہی دیا جاتا ہے۔ یہ مسلمان ہے جو بار بار دھوکہ کھاتا ہے، مارتا نہیں ہے۔ اس میں بھی اگر کامیابی نہیں ہوتی تو آپ دیکھنا یہ جنگ نہیں رکتی ہے، انہوں نے مارنا ہے۔ ٹیبل ٹاک ایک بہانہ ہوتا ہے سانس لینے کا، سانس لے کے تیاری کر رہے ہوتے ہیں کافر لوگ، تیاری کر کے ایک دم حملہ کرتے ہیں۔ یہ سانس لیا ہوا ہے انہوں نے 15 دن کا۔ تو اس لیے مسلمانوں کو ہی دھوکہ دیا جاتا ہے، ایمان والوں کو دھوکہ دیا۔ اسی لیے یہ آیت مبارکہ میں پہلے یہ یا الذین آمنو، اے ایمان والو، مومنوں کو خطاب ہے، تم سنبھلو نا، تم ایمان والے ہو، تم مومن ہو، تم مسلمان ہو، تمہیں سمجھنا چاہیے نا۔ پھر کیا فرمایا، ان جاءکم فاسق، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے، بنبأ، کوئی بھی خبر